دعائے امام حسین علیہ السلام یوم عرفہ۔ روایت ہے کہ یوم عرفہ عصر کے وقت کہ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے، اپنے اہل بیت، فرزندوں اور شیعوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہایت انکساری اور خضوع کے عالم میں اور پہاڑ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے اور کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھوں کو چہرے کے برابر بلند کیا، اس مسکین کی طرح جو کھانا طلب کر رہا ہو، اور پھر یہ دعا پڑھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو بے طلب عطا کرنے والا اور بے پناہ کرم کا مالک ہے۔ نہ کوئی اس کے فاصلے کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کی ایجاد کو روک سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے جیسی کوئی شے ایجاد کر سکتا ہے۔ اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کی ہیں اور اپنی حکمت کاملہ سے ہر صنعت کو محکم بنایا ہے۔ زمانے کی ایجاد اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں، اور ایمانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی۔ ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا، ہر قناعت کرنے والے کو صلہ عطا کرنے والا، اور ہر فریاد کرنے والے پر رحم کھانے والا ہے۔ منافع کا نازل کرنے والا اور روشن و تابناک نور کے ساتھ کتاب جامعہ کا اتارنے والا ہے۔ ہر ایک کی دعا سننے والا، ہر ایک کے رنج کو دفع کرنے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور جباروں کا کلا کما کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ بے مثال، ہر ایک کی سننے والا، ہر شے کا دیکھنے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا، میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھے اقرار ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے مجھ پر اس وقت انعامات شروع کیے ہیں جب میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ مجھے کوکھ سے پیدا کیا، مختلف سلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادثات، دہر کے اختلاف، سن و سال کی تغیرات اور انقلابات سے محفوظ رکھا۔ میرا سفر ایک مدت تک اسلاب سے ارحام کی طرف جاری رہا، اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں بھیج دیا، لیکن اپنے کمال رحم اور تمام لطف و احسان کی بنا پر ان سربراہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا، جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، بلکہ اس ماحول میں بھیجا جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے، اور پھر اسی میں میری نشر و نما کا انتظام کیا۔ اس خلقت اور تربیت سے پہلے بھی تیرا بہترین برتاؤ اور کامل ترین انعام یہ تھا کہ تو نے ایک قطرہ نجس سے بنایا، گوشت، خون اور کھال کے درمیان تین تین پردوں میں رکھا، اور خود مجھے بھی میری خلقت سے آگاہ نہ کیا۔ میرے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا تو ہدایت اور رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل، برابر، کامل الخلقت پیدا کیا۔ میں گوارے میں بچہ رہا تو نے حفاظت کا انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنا دیا، رحم دل ماؤں کو کفیل اور نگراں بنا دیا، جنات کے عذاب سے محفوظ رکھا، زیادتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے خدائے رحیم و کریم، تیری ہستی بہت بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہوا تو نے اور مکمل نعمتیں دیں اور تربیت کے ذریعے حال سال مجھے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی اور میرے قوی مضبوط ہو گئے تو نے مجھ پر اپنی حجت کو لازم قرار دے دیا، مجھے معرفت کا الہام کیا، اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنایا، اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے مجھے بیدار مغز بنا دیا، اور پھر اپنی یاد، اپنے شکریہ اور اپنی اطاعت کے لیے ہوشیار کر دیا، اور اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغام کو سمجھ سکوں، اتنی آسانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکوں، اور پھر ان سب مواقع پر اپنی مدد، اپنے لطف و کرم اور احسان سے محروم نہیں رکھا۔ مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک نعمت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ طرح طرح کی غذائیں دیں، قسم قسم کے لباس دیے۔ تیرا احسان مجھ پر عظیم اور تیرا لطف قدیم ہے۔ پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا اور ساری بلاؤں کو دفع کر دیا تو
پھر بھی میری جہالت اور میری جسارت تجھے کرم سے روک نہیں سکی، اور تو نے اسی راستے کی رہنمائی کی جو تجھ سے قریب تر بنا سکے، اور ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکے۔ اور جب دعا کرتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے، اور جب سوال کرتا ہوں تو عطا کر دیتا ہے۔ جب اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب شکریہ ادا کرتا ہوں تو مزید دے دیتا ہے۔ یہ سب در حقیقت تیرے احسانات اور انعامات کی تکمیل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک بے نیاز، پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا، مالک مجد اور بزرگی والا ہے۔ تیرا نام پاکیزہ اور تیری نعمتیں عظیم ہے۔ خدایا، میں تیری کن کن نعمتوں کا شمار کروں اور کسے کسے یاد رکھ سکوں؟ تیرے کس کس عطیے کا شکریہ ادا کروں، جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے احساس سے بالا تر ہیں، اور بڑے بڑے حافظہ والوں کے علم کی رسائی سے بلند تر ہے۔ اس کے علاوہ جن نقصانات، مصائب اور بلاؤں کو مجھ سے ٹالا ہے، وہ اس عافیت و مسرت سے کہیں زیادہ اہم ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے اور جو میری نظروں کے سامنے ہیں۔ پروردگار، میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، خالص اور واضح توحید ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں، صفحہ پیشانی کے خطوط، سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں اور قوت سماعت تک آواز پہنچنے کے سوراخوں، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ، دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہوں، داڑھ کے اگنے کے مقامات، کھانے پینے کی سہولت کے راستے، کاسہ سر کو سنبھالنے والے استخوان، گردن کے اعصاب، قلب کے پردوں کو روکنے والے ڈورے، جگر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے والے اجزاء، پہلو، جوڑ بند، قوائے عمل، اطراف انگشت کے محتویات اور مشتملات، گوشت، خون اور بال، کھال، اعصاب، شرائینیں، استخوان، مغز، رگیں، جوارح اور دوران رضاعیت و شیر خواری مرتب ہونے والے اجزاء بدن، اور زمین نے جو میرے وجود کا بار اٹھا رکھا ہے، اور اپنی نیند، بیداری، حرکات و سکنات، رکوع و سجود، سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر میں ارادہ بھی کروں اور کوشش بھی کروں کہ آخر زمانے تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرا احسان بھی شامل حال ہو جائے۔ مگر وہ خود بھی تو ایک شکریہ کا طلبگار ہے، میرے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان ہے، اور جس سے ہر آن ایک نیک شکریہ کا تقاضا۔ بے شک میں کیا اگر میرے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو کر میرے جدید و قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، اور یہ ممکن بھی کس طرح ہوگا جب کہ تو نے خود اپنی کتاب ناطق اور خبر صادق کے ذریعے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم سب مل کر بھی میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ بے شک تیری کتاب صادق، تیری خبر سچی، تیرا بیان حق ہے، تیرے انبیاء و مرسلین نے تیری وحی اور شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچایا ہے، اور میں خود بھی اپنی کوشش، ہمت، جہد، اطاعت اور وسعت و امکان پھر اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس پر اپنے ایمان و یقین کا اعلان کرتا ہوں کہ تیری تعریفیں اس خدا کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں کہ اس کی میراث کا مالک ہو جائے، کوئی شریک نہیں ہے کہ ایجادات میں جھگڑا کرے، کوئی ولی و سرپرست نہیں کہ وہ صنعت میں تعاون کرے، وہ پاک و پاکیزہ اور بے نیاز ہے۔ اگر زمینوں اور آسمان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے اور ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جاتے۔ وہ پاک و بے نیاز، اکیلا اور سب سے مستغنی ہے، اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا اور نہ ہمسر۔ میں اس کی حمد کا اعلان کرتا ہوں جو ملائکہ، مقربین اور انبیاء و مرسلین کی حمد کے برابر ہو۔ خدا خیر المرسلین، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طیبین طاہرین پر رحمت نازل فرمائے۔ خدایا، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اپنے تقوی سے میری امداد فرما اور معصیت سے مجھے شقی و بدبخت نہ بنانا۔ اپنے فیصلے کو میرے حق میں بہتر قرار دے دے اور اپنے مقدرات کو میرے لیے مبارک بنا دے، تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے اس کی جلدی نہ کروں، اور جس چیز کو مقدم کر دیا اس کی تاخیر نہ چاہوں۔ خدایا، مجھے اس دل کا غنی بنا دے، میرے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور اور دین میں بصیرت عطا فرما۔ میرے لیے اعضاء و جوارح کو مفید قرار دے دے اور سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے۔
ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور ان سے میرا انتقام میری نظروں کے سامنے لے لے تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ خدایا میرے رنج کو دور فرما، میرے مخفی امور کی پردہ پوشی فرما، میرے خطاؤں کو بخش دے، شیطان کو مجھ سے دور رکھ، میری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں مجھے بلند ترین درجات پر فائز فرما۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے پیدا کیا تو سماوات و بصارت سمیت پیدا کیا، تیرا شکر کہ تو نے خلق کیا تو تام و کامل خلق کیا، یہ صرف تیری رحمت ہے ورنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز تھا۔ خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں خلقت کو معتدل بنایا ہے اور تصویر میں صورت کو حسین اور متناسب بنایا ہے، مجھ پر احسان کر کر میری نفس میں عافیت عطا کی ہے، مجھے محفوظ رکھا ہے اور توفیق کے کرامت فرمائی ہے، مجھ پر انعام کیا ہے اور مجھے ہدایت دی، مجھے احسان کے قابل بنایا ہے اور ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا ہے، مجھے کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، مجھے بے نیاز بنایا ہے اور سرمایہ اور عزت عطا کی ہے، میری مدد کی ہے اور مجھے معزز بنایا ہے، مجھے اپنے خاص کرامات سے ستر پوشی کرنے والا لباس دیا ہے اور اپنی مخصوص رحمت مشکلات کو احسان فرمایا ہے۔ خدایا تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور زمانے کی مشکلات اور روز و شب کے تسفرات کے مقابلے میں میری مدد فرما، دنیا کے ہولناک مواقع اور آخرت کے رنجو افزا مراحل سے نجات عطا فرما اور روئے زمین کے ظالموں کی تدبیروں سے محفوظ فرما۔ خدایا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لیے کفایت فرما اور جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اس سے بچا لے، میرے نفس اور دین میں میری حراست فرما اور میرے سفر میں میری حفاظت کر، اہل و مال کی کمی پوری فرما اور جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت قرار دے، جنوں انس کے شر سے صحیح و سلامت رکھنا اور گناہوں کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا، میرے اسرار کو بے نقاب نہ فرمانا اور میرے اعمال میں مجھے مبتلا نہ کرنا، جو نعمتیں دی ہیں انہیں واپس نہ لینا اور اپنے علاوہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا۔ خدایا تو مجھے اپنے علاوہ کس کے حوالے کرے گا؟ اقربا کے حوالے کرے گا کہ قطع تعلق کر لیں، یا دور والوں کے سپرد کرے گا کہ حملہ ور ہو جائیں، یا مجھے کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کر دے گا کہ جب کہ تو ہی میرا رب اور میرے امور کا مالک ہے۔ خدایا میں تجھ سے اپنی غربت، وطن سے دوری اور صاحب اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتا ہوں۔ خدایا مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمانا کہ تو نے مجھے اپنے غضب سے آزاد کر دیا تو مجھے کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگار میں تیرے روئے روشن کے واسطے سے جس نے زمین اور آسمان کو منور کر دیا ہے اور ظالموں کو کفور بنا دیا ہے، کہ میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہو اور مجھ پر تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو، میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے مجھ سے راضی ہو اور اپنی ناراضگی کو لطف و کرم سے تبدیل کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو شہر محترم، مشر الحرام اور اس عذاب سے آزاد کرانے والے قدیم ترین گھر کا مالک ہے، جسے تو نے برکتوں سے بھر دیا ہے اور لوگوں کے لیے جائے امن بنا دیا ہے۔ اے خدا جس نے اپنے حلم سے عظیم ترین گناہوں کو معاف کیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مکمل ترین نعمتیں عطا کی ہیں، اے خدا جس نے اپنے کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگان، تنہائیوں کے ساتھ رنج و غم کے فریاد رس، میرے اور میرے بزرگان خاندان ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے مالک جبرائیل و میکائیل، اسرافیل اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے پروردگار، توریت اور انجیل و زبور اور قرآن کو نازل کرنے والے اور قرآن حکیم کے عرش سے اتارنے والے، تو اس وقت بھی میری پناہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائیں اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والی زمین بھی تنگ ہو جائے۔ تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، تو گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا ہے۔ تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہو جاتا کہ تو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا ہے، اور تیری کمک نہ ہوتی تو میں بالکل مغلوب ہو جاتا۔ اے خدا جس نے بلندی اور رفعت کو میرے لیے مخصوص رکھا ہے اور چاہنے والے اس کی عزت سے صاحب عزت بنے ہوئے ہیں، اے وہ خدا جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت اور حق ساری کا طوق اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہے
اور اس کی ہیبت سے لرزہ بندام اور آنکھوں کی حباست کے اشاروں اور دل کے رازوں سے باخبر ہے، اور اس سے آنے والے زمانوں کی تمام حالات اور کیفیات کی اطلاع ہے۔ اے وہ خدا جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، کہ اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اے زمین کو پانی پر روکنے والے اور ہواؤں کے راستوں کو آسمانوں سے بند کرنے والے، اے وہ خدا جس کے نام بزرگ ترین ہے اور جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اے صحرائے بے آب و گیا میں یوسف کے لیے قافلے کو روکنے والے اور انہیں کنویں سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے، اے شدت گریہ سے آنکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب علیہ السلام تک پلٹ دینے والے، اے ایوب کی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے ابراہیم کی ضعیفی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ذبح کے امتحان سے روکنے والے، اے زکریا کی دعا قبول کر کے یحییٰ جیسا فرزند عطا کرنے والے اور انہیں تنہائی اور لاوارثی کی مصیبت سے بچانے والے، اے یونس کو شکم ماہی سے نکالنے والے، اے سینہ سمندر کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دلانے والے، اے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دینے والے، اپنی رحمت خاص سے ہواؤں کو خوشگوار موسم کی بشارت دے کر بھیجنے والے، اے اپنی گناہگار مخلوقات پر جلدی عذاب نہ کرنے والے اور موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو عذاب سے بچانے والے، جبکہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انکار کیا تھا اور اس کے خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کی تھی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کر کے ان سے برسر پیکار رہ چکے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے بے مثل ایجاد کرنے والے اور بے مثل پیدا کرنے والے، تیرا کوئی جواب نہیں ہے اور تو ہمیشہ سے ہے، تجھے فنا نہیں ہے، تو اس وقت بھی زندہ رہنے والا ہے جب کوئی ذی حیات نہ رہ جائے۔ اے مردہ کو زندہ کرنے والے اور ہر نفس کے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے والے، اے وہ خدا جس کا شکریہ میں نے بہت کم ادا کیا ہے لیکن اس نے نعمتوں سے محروم نہیں رکھا۔ میری خطائیں بہت عظیم رہی ہیں لیکن اس نے رسوا نہیں کیا۔ مجھے بے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے مشہور نہیں کیا۔ اس نے بچپنے میں بھی میری حفاظت کی اور ضعیفی میں بھی مجھے رزق دیا ہے۔ اے وہ خدا جس کی نعمتیں میرے پاس بے شمار ہیں اور اس کے الطاف و مکارم ناقابل معاوضہ ہیں۔ اے وہ خدا جس نے میرا سامنا خیر و احسان کے ساتھ کیا ہے جبکہ میں نے اس کا مقابلہ برائی اور عصیان سے کیا ہے۔ اے وہ خدا جس نے مجھے ایمان کی ہدایت کی معرفت شکر احسان سے پہلے، اے وہ خدا جسے مرض میں پکارا تو شفا دے دی، برہنگی میں آواز دی تو لباس عطا فرما دیا، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں فریاد کی تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو معرفت دے دی، اکیلے میں آواز دی تو کثرت دے دی، غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچا دیا، غربت میں فریاد کی تو غنی بنا دیا، ظلم کے مقابلے میں کمک مانگی تو عطا فرما دیا، مالداری میں پکارا تو نعمت واپس نہیں کی اور کچھ نہ مانگا تو از خود عطا کر دیا۔ پس شکر اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے وہ خدا جس نے لرزشوں میں سہارا دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعا کو قبول کیا، مخفی امور کی پردہ پوشی کی، گناہوں کو معاف کیا، مقصد کو پورا کیا، دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کی۔ میں تیری نعمتوں، تیرے احسانات اور تیری عظیم بخشوں کو شمار کرنا بھی چاہوں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ تو وہ ہے جس نے احسان کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے نام دیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے لطف و احسان کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے بہترین برتاؤ کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے توفیق دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے عطا کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے غنی بنایا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے منتہب نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہی وہ ہے جس نے پناہ دی، تو ہی وہ ہے جس نے کفایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے محفوظ رکھا، تو ہی وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو ہی وہ ہے جس نے مغفرت کی، تو ہی وہ ہے جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، تو ہی وہ ہے جس نے طاقت دی، تو ہی وہ ہے جس نے عزت دی، تو ہی وہ ہے جس نے مدد کی، تو ہی وہ ہے جس نے زور بازو عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے تائید کی، تو ہی وہ ہے جس نے نصرت کی، تو ہی وہ ہے جس نے شفا دی، تو ہی وہ ہے جس نے عافیت دی، تو ہی وہ ہے جس نے بزرگی عطا کی ہے، تو صاحب برکت و عظمت ہے، تیری حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور تیرا شکریہ بے حساب و بے نہایت ہے۔ اس کے بعد میرا حال زار یہ ہے کہ میں بندہ گناہ گار ہوں جسے اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے برائیوں کی ہیں،
میں ہی وہ جس نے خطائیں کی ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے گناہوں کا ارادہ کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت سے کام لیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے غفلت برتی ہے، میں ہی وہ ہوں جس کو سہو و نسیان عارض ہوا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے قصداً گناہ کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے بے شمار وعدے کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے عہدوں کو توڑا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے برائیوں کا اقرار کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے بات کا اعتراف کیا کہ نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہی ہیں اور اب بھی میرے پاس ہیں، لیکن میں برابر گناہوں میں مبتلا رہا ہوں۔ پروردگار مجھے معاف فرما کہ مجھ جیسے بندوں کے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے اور ہر نیک عمل کرنے والے کو اپنی توفیق اور تائید سے سہارا بھی دیتا رہتا ہے۔ میرے پروردگار اور میرے مالک، ساری ہم تیرے لیے ہے۔ خدایا، تو نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے سرتابی کی ہے، اور منع کیا ہے میں نے اطاعت نہیں کی ہے۔ اب میرے پاس بریت کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے۔ میں کس طرح تیرا سامنا کروں؟ کس کے سہارے تیری بارگاہ میں حاضری دوں؟ اس سماعت کے سہارے یا اس بصارت کے ذریعے، اس زبان کے سہارے یا اس دل کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے سے یا ان پیروں کے سہارے سے؟ یہ سب تیری نعمتیں ہیں اور ان سب ہی سے میں نے تیری مصیت کی ہے۔ یہ سب ہی تو میرے خلاف تیری حجتیں ہیں اور تیری دلیلیں ہیں۔ میرے پروردگار، جس نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی پوشیدہ رکھا ہے اور انہیں جھڑکنے نہیں دیا، عشیرہ و قبیلہ سے مخفی رکھا اور انہیں سرزنش نہیں کرنے دی، حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا ہے اور انہیں سزا نہیں دینے دی ہے، ورنہ اگر یہ سب تیری طرح ساری حرکتوں پر مطلع ہوتے تو ایک لمحے کی مہلت نہ دیتے اور مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے، بلکہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔ اب تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع، توضیع اور انکسار اور اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہوں۔ نہ بریت سما کے لیے کوئی عذر رکھتا ہوں اور نہ گناہوں سے بچنے والا کوئی طاقتور سہارا۔ نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کروں اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے یا یہ برائی مجھ سے نہیں ہوئی۔ میں تو انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور انکار کروں بھی تو کیا فائدہ ہوگا جبکہ سارے اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے خود بھی اس بات کا یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ان بڑے بڑے امور کے بارے میں سوال ضرور کرے گا۔ تو حاکم عادل ہے، تیرے یہاں ظلم کا گزر نہیں ہے، لیکن خدایا میرے لیے تو انصاف و عدل میں بھی تباہ کن ہے۔ میں تو تیرے عدل و انصاف سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور صرف فضل و کرم کا معاملہ چاہتا ہوں۔ میرے پروردگار، اگر تو عذاب بھی کرے گا تو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ تیری حجت تمام ہو چکی ہے، اور تو معاف کر دے گا تو یہ تیرے حلم و جود و کرم کا نتیجہ ہوگا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو پاک اور بے نیاز ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں استغفار کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں توحید کا کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں خوف زدہ ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں لرزہ بر اندام ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں امیدوں واروں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں رغبت رکھنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں تیری تحلیل کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں سوال کرنے والوں میں ہوں، تو پاک و بے نیاز ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں تسبیح کرنے والوں میں ہوں، تو پاک و بے نیاز ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں تیری بزرگی کا اعتراف کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میرے آباء و اجداد سب کا پروردگار بھی ہے۔ پروردگار، یہ تیری حمد و ثنا تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے، اور یہ میرا اخلاص تیرے ذکر توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے۔ میں تیری نعمتوں کا ایک ایک کر اقرار کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ وہ بے حدود و بے حساب اور بے نہایت و بے شمار ہیں، تام و کامل بھی ہیں اور واضح و روشن اور قدیم و جدید بھی۔ تیری نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، جس دن سے تو نے مجھے حل کیا اور میری زندگی کا آغاز کیا تھا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ تو نے فقیری سے بے نیازی دی ہے، نقصانات کو رفع کیا ہے، سہولیات کے انتظام کیے ہیں، سختیوں کو دور کیا ہے، رنج و علم کو برطرف کیا ہے، بدن میں عافیت دی ہے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلامتی دی ہے، اور یہ نعمتیں اس قدر بے حساب ہیں کہ اگر اولین اور آخرین
مل کر میری مدد کریں، اور میں ان کا حساب کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سب کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ ہے اور بلند و برتر ہے، تو رب کریم و عظیم و رحیم ہے، اور تیری رحمتوں کا شمار نہیں، تیری حمد و ثنا کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور تیری نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں ہے۔ پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے اوپر نعمتوں کو مکمل کر دے، اور اپنی اطاعت سے نیک بخت بنا دے، کہ تو پاک و بے نیاز اور وحدہ لا شریک ہے۔ خدایا تو مضطرب لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو دفع کرتا ہے، ستم رسیدہ کی فریاد رسی کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، فقیر کو غنی بناتا ہے، ہر شکستگی کو جوڑ دیتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، بڑوں کو مدد بہم پہنچاتا ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تجھ سے بالا تر کوئی صاحب طاقت نہیں ہے، تو خدائے اعلیٰ و کبیر ہے۔ اے وابستہ زنجیر اسیروں کو رہائی دلانے والے، اے کمسن بچوں کو روزی دینے والے، اے خوفزدہ طالبان پناہ کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا جس کا کوئی شریک اور وزیر نہیں ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ آج کی شام مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے جو تو نے کسی بھی نیک بندے کو عطا کیا ہے، ظاہری نعمتوں کا تسلسل، باطنی نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے نجات، رنج و غم کا دفیہ، دعاؤں کی استجابات، نیکیوں کی قبولیت، برائیوں کی پردہ پوشی وغیرہ۔ تو لطیف بھی ہیں اور خبیر بھی، اور ہر شے پر قادر و قدیر بھی۔ خدایا جس جس کو پکارا جاتا ہے ان میں تو سب سے زیادہ قریب ہے، اور تو ہی ہر ایک سے جلدی جواب دینے والا ہے، ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم، اور ہر عطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والا، ہر مسئول سے زیادہ سننے والا، دنیا اور آخرت میں رحمان و رحیم ہے۔ تیرے جیسا کوئی قابل سوال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی امیدوں کا مرکز نہیں۔ میں نے تجھے پکارا ہے، تو نے قبول کیا، تجھ سے مانگا تو تو نے عطا کیا، تیری طرف رغبت کی تو تو نے رحم کیا، اور تجھ پر بھروسہ کیا تو تو نے نجات عطا کر دی، تیری پناہ مانگی تو تو اکیلا ہی کافی ہو گیا۔ خدایا اپنے بندے، اپنے رسول و نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرمانا، ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دے، ہر عطا کو خوشگوار بنا دے، اور ہمارے ہم نام شکر گزاروں میں اور نعمتوں کو یاد رکھنے والوں میں درج کر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ خدایا پروردگار جس کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی ہیں اور جس کے اختیارات کے ساتھ قہاری بھی ہیں، جس نے آسیوں کی پردہ پوشی کی ہے، استغفار کرنے والوں کو معاف کیا ہے، اے طلبگاروں اور رغبت کرنے والوں کی منزل آخر، امیدواروں کی امیدوں کی آمد گاہ، ہر شے پر علمی احاطہ رکھنے والوں اور اجر خواہوں پر رفت، رحمت اور تحمل کا مظاہرہ کرنے والے، خدایا ہم اس شام کے وقت تیری طرف متوجہ ہیں جسے تو نے باشرف اور عظمت قرار دیا ہے۔ ہمارے وسیلہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری مخلوقات کا منتخب ترین بندہ، تیری وحی کا امین، تیرے ثواب کی بشارت دینے والا، تیرے عذاب سے ڈرانے والا اور روشن چراغ پیغمبر ہے، جس کے ذریعے تو نے مسلمان بندوں پر انعام کیا ہے اور اسے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ اے خدائے عظیم، حضرت محمد اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما، اور اپنی مغفرت کے ذریعے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ تیری طرف مختلف زبانوں میں آوازیں اور فریادیں بلند ہیں، لہذا آج کی شام مجھے ہر اس نعمت میں حصہ قرار دے دے جسے تو نے بندوں پر تقسیم کر رہا ہے، اور جس نور سے ہدایت کر رہا ہے، اور جس رحمت کو نشر کر رہا ہے، جس برکت کو نازل کر رہا ہے، اور جس لباس عافیت سے پردہ پوشی کر رہا ہے، اور جس رزق میں وسعت دے رہا ہے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، خدایا میں اس وقت واپس جاؤں تو کامیاب، نجات یافتہ، نیک عمل، بہراور اور فائز المرام واپس جاؤں۔ مجھے مایوس رحمت نہ قرار دینا، اور اپنی رحمت خالی نہ رکھنا۔ جس عطا کی امید رکھتا ہوں اس سے مایوس نہ ہو جاؤں، اور تیری بارگاہ سے نامراد واپس نہ جاؤں۔ اپنے دروازے سے ہٹا نہ دینا کہ اے بہترین بخشش کرنے والے اور بلند ترین کرم کرنے والے، میں تیری طرف بڑے یقین کے ساتھ متوجہ ہوں، اور تیرے مختر مکان کا دل سے قصد کیے ہوئے ہوں۔ ان مناسک میں میری مدد فرما، میرے حج کو شرف قبولیت عطا کر، میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف فرما۔ میں نے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ پھیلایا ہے جس پر ذلت و حقارت کے نشانات لگے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار جو ہم نے مانگا ہے وہ آج کی شام عطا کر دے،
اور جس کام کے لیے پکارا ہے اس کے لیے کافی بن جا۔ تیرے علاوہ کوئی کافی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پروردگار بھی نہیں ہے، تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا علم محیط ہے اور تیرا فیصلہ مبنی پر انصاف ہے۔ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما اور ہمیں اہل خیر میں قرار دے۔ خدایا اپنے وجود و کرم ہمارے لیے عظیم ترین اجر اور بہترین ذریعہ ثواب اور دامی سہولت اور رفاہیت کو لازم قرار دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اہل ہلاکت کے ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ اپنی رحمت و رفت کا رخ ہماری طرف سے نہ موڑ دینا کہ تو ارحم الراحمین اور خیر الغافرین ہے۔ خدایا آج کی شام ان لوگوں میں قرار دے جن کے سوال پر تو نے عطا کیا ہے اور جن کے شکر پر تو نے مزید دیا ہے، جن کی توبہ کو قبول کیا ہے اور جن کے گناہوں سے جدا ہو جانے پر انہیں معاف کر دیا۔ اے صاحب جلال و اکرام، خدایا ہمیں پاکیزہ بنا دے، ہماری مدد فرما، ہماری فریاد زاری پر رحمت فرما۔ اے بہترین مسئول اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ خدا جس پر پلکوں کی بندش اور آنکھوں کے اشارے مخفی نہیں، جو دلوں کے مضمرات کو بھی جانتا ہے اور سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے، جس کا علم سب کا حصار کیے ہوئے ہے اور جس کا علم ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے۔ تو پاک بے نیاز ہے اور مخلوقین کے اقوال و تصورات سے بہت زیادہ بلند تر ہے۔ ساتوں آسمانوں، تمام زمینوں اور دونوں کی مخلوقات سب تیری تسبیح کر رہی ہیں۔ ہر ذرائع کائنات تیری حمد کا تسبیح خواں ہے۔ ہم تیرے لیے ہے اور بزرگی بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو صاحب جلال و اکرام ہے اور مالک فضل و انعام ہے۔ تیری نعمتیں عظیم ہے اور تو جواد و کریم اور رؤوف و رحیم ہے۔ پروردگار ہمارے لیے حلال رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے بدنوں اور دین دونوں میں عافیت عطا فرما، ہمیں خوف میں امن و ایمان عطا فرما اور ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی تدبیروں کا نشانہ نہ بنانا اور اپنے عذاب میں دھیرے دھیرے کھینچ نہ لینا، ہم کسی کے دھوکے میں نہ رہنے پائیں، جناتوں انسانوں کے فاسقوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ اے سب سے بہتر سننے والے اور سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے، سب سے تیز تر حساب کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد والے محمد پر رحمت نازل کر۔ پروردگار میں تجھ سے ایسی حاجتیں طلب کر رہا ہوں کہ اگر تو انہیں پورا کر دے گا تو باقی سب کا رد کر دینا بھی مضر نہ ہوگا، اور انہیں رد کر دے گا تو باقی سب کا عطا کر دینا بھی مفید نہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے، کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور تو وحدہ لا شریک ہے، بادشاہ تیرے لیے ہے اور ہم تیرے لیے ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے پروردگار، اے میرے پروردگار، آیا میں اپنی مالداری میں بھی فقیر ہی ہوں، تو غربت میں کس طرح فقیر نہ ہوں گا، اور اپنے علم کے باوجود جاہل ہوں تو جہالت میں کس طرح جاہل نہ ہوں گا۔ تیری تدبیروں کی نیرنگی اور تیرے مقدرات کی بصارت تبدیلی نے تیرے بامعرفت بندوں کو ان باتوں سے روک رکھا ہے کہ نہ کسی عطیہ کی طرف سے پرسکون ہونے پاتے ہیں اور نہ کسی بلا سے مایوس ہونے پاتے ہیں۔ پروردگار، میری طرف سے وہ سب کچھ ہے جو میری ذلت و پستی کے مطابق ہے، تو تیری طرف سے بھی وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو تیرے رحم و کرم کے شان ہے۔ خدایا تو نے اپنی تعریف لفظ لطیف و رعوف سے کی ہے، وہ میرے ضعف کے وجود کے پہلے سے اس کا مظاہرہ کیا، تو کیا اب یہ ضعف ظاہر ہو جانے کے بعد انہیں روک دے گا؟ خدایا اگر مجھ سے نیکیوں کا ظہور ہو تو وہ تیرے کرم ہی کا نتیجہ ہے، اگر برائیاں ظاہر ہوں تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہیں اور ان پر تیری حجت تمام ہے۔ خدایا جب تو میرا کفیل ہے تو دوسروں کے حوالے کس طرح کرے گا، اور جب تو میرا پروردگار ہے تو میں ذلت سے دوچار کس طرح ہوں گا۔ تو میرے حال پر رحم مہربان ہے، تو مایوس اور ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اب میں اپنی فقیری ہی کو واسطہ قرار دیتا ہوں، لیکن اسے کس طرح واسطہ قرار دوں جبکہ تیری بارگاہ تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے؟ میں اپنے حالات کا شکوہ کس طرح کروں کہ تو خود ہی بہتر جانتا ہے؟ اپنی زبان سے کس طرح ترجمانی کروں کہ سب کچھ تو مجھ پر خود ہی واضح اور روشن ہے؟ تو کیسے میری امیدوں کا نامید کرے گا کہ وہ تیرے ہی کرم کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہیں، اور کیسے حالات کی اصلاح نہیں کرے گا جبکہ ان کا قیام تیری ذات سے وابستہ ہے؟ خدایا میری عظیم ترین جہالت کے باوجود تو کس قدر مہربان ہے اور میرے
بدترین اعمال کے باوجود تو کس طرح رحیم و کریم ہے۔ خدایا تو کس قدر مجھ سے قریب ہے اور میں کس قدر تجھ سے دور ہوں، اور جب تو اس قدر مہربان ہے تو اب کون درمیان میں حائل ہو سکتا ہے۔ خدایا آثار کے اختلافات اور زمانے کے تغیرات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ تو ہر چیز و ہر رنگ میں اپنے کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں کس طرح جاہل نہ رہ جاؤں اور برحال تجھے پہچان سکوں۔ پروردگار، جب میری زبان بند کرنا چاہتی ہے تو تیرا کرم قوت گواہی پیدا کر دیتا ہے، اور جب میرے حالات و کیفیات مجھے مایوس بنانا چاہتے ہیں تو تیرے احسانات پھر پر امید بنا دیتے ہیں۔ خدایا میں جس کی نیکیاں بھی برائیوں جیسی ہیں تو اس کی برائیوں کا کیا حال ہوگا، اور جس کی نگاہ کے حقائق بھی دعوے سے زیادہ خاصیت نہیں رکھتے ہیں تو اس کے داموں کی کیا خاصیت۔ پروردگار، تیرے نافذ حکم اور تیری رحمان مشیت نے کس کے لیے بولنے کا موقع نہیں چھوڑا اور کسی نہ کسی حالات پر ثابت رہنے دیا ہے۔ کتنی ہی متبع میں نے اطاعت کی بنا رکھی اور حالات کو مضبوط بنایا، لیکن تیرے عدل و انصاف نے میرے اعتماد کو منہدم کر دیا اور پھر فضل و کرم نے مجھے سہارا دیا۔ پروردگار، تجھے معلوم ہے کہ فعل و عمل کے اعتبار سے میری اطاعت دائمی نہیں ہے، تو عزم و جزام کے اعتبار سے بہرحال دائمی ہے۔ میری حالت تو یہ ہے کہ میں کس طرح عزم کروں جبکہ صاحب اقتدار اور قاہر تو ہے، اور کس طرح عزم نہ کروں جبکہ حاکم و امر بھی تو ہی ہے۔ خدایا آثار کائنات میں غور و فکر مجھے تیری ملاقات سے دور تر کیے جا رہے ہیں، لہٰذا کسی ایسی خدمت کا سہارا دے دے کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ میں ان چیزوں کو کس طرح رہنما بناؤں جو خود ہی اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں۔ کیا کسی شے کو تجھ سے زیادہ بھی ظہور حاصل ہے کہ وہ دلیل بن کر تجھے ظاہر کر سکے؟ تو کب ہم سے غائب رہا ہے کہ تیرے لیے کسی دلیل اور رہنمائی کی ضرورت ہو، اور کب ہم سے دور رہا ہے کہ آثار تیری بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے اپنا نگراں نہیں سمجھ رہی ہیں، اور وہ بندے اپنے معاملات حیات میں سخت خسارے میں ہیں جسے تیری محبت کا کوئی حصہ نہیں ملا۔ خدایا تو نے آثار کائنات کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب نور کے لباس اور ہدایت کی بصیرت کے سہارے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے، تاکہ میں اس شان سے واپس آؤں کہ میرے باطن اس کائنات کی طرف متوجہ سے محفوظ ہو اور میری ہمت اس دنیا پر بھروسہ کرنے سے بلند ہو۔ تو ہر شے پر قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ پروردگار، یہ میری ذات ہے جو تیری جناب میں بالکل واضح اور روشن ہے، یہ میری حالت ہے جس پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں تیرے ہی ذریعے تیری بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور تیری رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ تو اپنے نور سے اپنی طرف ہدایت فرما اور اپنی سچی بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کرامت فرما۔ خدایا مجھے اپنے علم کے خزانوں سے علم عطا کر اور اپنے محفوظ پردوں سے میری حفاظت فرما۔ خدایا مجھے اہل تقرب کا حاصل ہونے والے حقائق عطا فرما اور جذب و کشش رکھنے والوں کے مسلک پر چلنے کی توفیق کرامت عطا فرما۔ اپنی تدبیر کے ذریعے سے مجھے میری تدبیر سے بے نیاز کر دے اور اپنے اختیار کے ذریعے میرے اختیار و انتخاب سے مستغنا بنا دے، اور اضطرار و اضطراب کے مواقع کی اطلاع اور آگاہی عطا فرما۔ پروردگار مجھے میرے نفس کی ذلت سے باہر نکال دے اور موت سے پہلے ہر اشک و شر سے پاک و پاکیزہ بنا دے۔ میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں تو میری مدد کر، اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں تو کسی اور کے حوالے نہ کر۔ بس مجھے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو نا امید نہ کرنا، اور صرف فضل کی رغبت رکھتا ہوں تو مجھے محروم نہ رکھنا۔ میں تیری جناب سے رشتہ رکھتا ہوں تو مجھے دور نہ کرنا، اور تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں تو مجھے وقع نہ دینا۔ تیری مرضی اس سے بلند تر ہے کہ میں تیری طرف سے کوئی نقص پیدا ہو سکے تو میری طرف سے کیا نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اپنی ذات سے استباع سے بے نیاز ہے کہ تجھے تیری ہی طرف سے کوئی فائدہ پہنچے، تو میری طرف سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ خدایا یہ صرف قضاء و قدر ہے جو امیدوار بنائے ہوئے ہے، ورنہ خواہش تو آرزوؤں کی رسی میں جکڑی ہوئی تھی۔ اب تو ہی میرا پروردگار بن جا تاکہ تو ہی مدد کرے اور تو ہی راستہ دکھائے۔ اپنے فضل و کرم سے ایسا غنی بنا دے کہ اپنی طلب سے بھی بے نیاز ہو جاؤں۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں انوار الوحیت کی روشنی پیدا کر دی، تو وہ تجھے پہچان گئے اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے لگے۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنے محبوبوں کے دلوں سے اغیار کو نکال کر باہر کر دیا،
تو اب تیرے علاوہ کسی کے چاہنے والے نہیں ہیں اور کسی کی پناہ نہیں مانگتے۔ تو نے اس وقت کا سامان فراہم کیا جب سارے عالم سب وحشت بنے ہوئے تھے، اور تو نے ان کی اس طرح ہدایت کی کہ سارے راستہ روشن ہو گئے۔ پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جو تیرے بدل پر راضی ہو گیا وہ نامراد ہو گیا، اور جس نے تجھ سے منہ موڑا وہ گھاٹے میں رہا۔ تیرے علاوہ غیر سے امید کیوں کی جائے جبکہ تو نے احسان کا سلسلہ روکا تو نہیں، اور تیرے سوا دوسروں سے مانگا ہی کیوں جائے جبکہ تیرے فضل و کرم کی عادت میں فرق نہیں آیا ہے۔ وہ پروردگار جس نے اپنے دوستوں کو انس و محبت کی حلاوت کا مزہ چکھا دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہوں، اور اپنے اولیاء کی ہیبت کا لباس پہنے دیا ہے تو اس کے سامنے استغفار کرنے کے لیے استعدادہ ہے۔ تو تمام یاد کرنے والوں سے پہلے یاد کرنے والا ہے، تو عبدوں کی توجہ سے پہلے احسان کرنے والا ہے، اور سوال کرنے والوں کے سوال سے پہلے عطا کرنے والا ہے، اور تو ہی عطا کرنے والے اور خود دے کر قرضہ مانگنے والا ہے۔ خدایا، مجھے اپنی رحمت سے طلب کر لے تاکہ میں تیری بارگاہ تک پہنچ جاؤں، اور مجھے اپنے احسان کے سہارے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں۔ خدایا، میری امید تو اس سے منقطع ہونے والی نہیں ہے چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، جس طرح کہ میرا خوف ختم ہونے والا نہیں ہے چاہے اطاعت ہی کیوں نہ کروں۔ اسی لیے تمام جہان نے تیری طرف دھکیل دیا ہے اور تیرے کرم کی اطلاع نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ جب تو میری امید ہے تو مایوس کس طرح ہو جاؤں، اور جب تجھ پر بھروسہ ہے تو ذلیل کس طرح ہو سکتا ہوں؟ اگر تو نے ذلت میں ڈال دیا تو صاحب عزت کیسے بنوں گا، اور تو نے اپنا بنا لیا تو ذلیل کیسے ہو سکوں گا؟ پروردگار، میں کس طرح فقیر نہ بنوں کہ تو نے فقیروں کے درمیان رکھا ہے، اور کیسے فقیر رہ سکوں گا جب کہ تو نے اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دیا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو نے اپنے کو ہر ایک کو پہنچوا دیا ہے، تو اب کوئی تو سے ناواقف نہیں ہے کے لیے اور بھی واضح اور نمایاں ہو گیا ہے۔ تو مجھے تیرا جلوہ ہر شے میں نظر آنے لگا ہے، تو در حقیقت ہر ایک کے لیے روشن ہے۔ اے خدا، جس نے اپنی رحمانیت سے ہر شے پر احاطہ کر لیا، تو عرش اعظم بھی اس کی ذات میں گم ہو گیا۔ تو نے آثار وجود کو دوسرے آثار کے ذریعے نامود کر دیا، اور غیار کو افلاک نور کے احاطے سے محو کر دیا ہے۔ اے وہ خدا جو عرش کے سراپا پردوں میں اس طرح پوشیدہ ہوا کہ نگاہیں اس کو دیکھنے لیے ترس گئیں، اور کمال تجلی اس طرح روشن ہوا کہ اس کی عظمت ہر شے پر حاوی ہو گئی۔ تو کیسے چھپ سکتا ہے جب کہ ہر شے میں تیرا ظہور ہے، اور کس طرح غائب ہو سکتا ہے جب کہ ہر ایک کے سامنے رہ کر اس کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے؟ تو ہر شے پر قادر ہے، اور ساری تعریف تیری ذات واحد کے لیے ہے۔ خدایا، میرے گناہ تجھ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور میری مغفرت تجھ میں کچھ کمی نہ پیدا کر سکے گی۔ لہذا مجھ کو وہ عطا کر جس سے تیرے یہاں کمی نہیں ہوتی، اور مجھے بخش دے اور جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ خدایا، مجھ کو کسی ایسی نیکی سے محروم نہ کرنا جو تیرے پاس ہے، کسی اس برائی کی بنا پر جو میرے پاس ہے۔ اگر تو مجھ پر میری تکلیف اور زحمت کی بنا پر رحم نہ بھی کرے تو کم سے کم تو معصیت کے اٹھانے کے اجر سے محروم نہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔